مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آسمان نارنجی اور سیاہی کے درمیانی رنگوں میں بٹ چکا تھا، جیسے دن اور رات کے درمیان کوئی کشمکش جاری ہو۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس میں گاؤں کے کسی دور دراز دیے کی ٹمٹماتی روشنی اور پرندوں کی آخری پرواز کی صدائیں شامل ہو چکی تھیں۔ نوری تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کچے راستے پر تھی، راستہ جو حویلی سے اس کے گھر تک جاتا تھا اور جس کے بیچ میں کئی خوفناک خاموشیاں، سنسان گلیاں اور پراسرار موڑ آتے تھے۔ آج پھر اسے بہت دیر ہو چکی تھی، شاید اس لیے کہ حویلی کی مالکن نے جان بوجھ کر اسے روکے رکھا تھا۔ جہاں دوسری ملازم عورتیں 4 بجے گھر جا چکی تھیں، وہاں نوری کو 6 بجنے کے بعد بھی کاموں میں الجھا کر رکھا گیا۔ وہ ملازمہ جو سب سے زیادہ خاموش، سب سے زیادہ محنتی اور سب سے زیادہ بے بس تھی، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ نوری کو اکثر لگتا تھا جیسے حویلی کی مالکن کو اس سے ذاتی نفرت ہے۔ وہ ہر دن نوری سے اضافی کام کرواتی، کبھی کبھی اسے فالتو کام دے کر محض دیر سے چھٹی دیتی۔ نوری یہ سب چپ چاپ سہتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے یہ نوکری کس طرح بچانی ہے۔ اس کے گھر میں بیمار ماں، بوڑھا باپ اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن کی پڑھائی، دوائی اور 2 وقت کی روٹی کا سارا بوجھ اس کی کمر پر تھا۔ گاؤں میں ملازمت کے مواقع کم تھے، اور اگر کسی کو کوئی نوکری مل بھی جاتی تو اس میں برداشت اور قربانی کا مطالبہ لازمی تھا۔ نوری کا گھر گاؤں کے آخری سرے پر تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک سنسان، خاموش اور گھنے درختوں والی گلی سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ گلی دن میں بھی خالی رہتی تھی اور شام کے وقت تو جیسے کسی آسیب کی گزرگاہ بن جاتی۔ وہاں ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بینچ سا پتھر پڑا تھا، اور نوری نے کئی پچھلے دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ وہاں ایک شخص اکثر بیٹھا ہوتا ہے، سیاہ کپڑے، چہرے پر مفلر اور آنکھوں میں ایسی گہری خاموشی جو چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آج بھی وہی منظر دہرایا گیا۔ نوری نے جب گلی کا رخ لیا تو اس کی نظر پھر اس سائے پر جا ٹکی۔ وہی شخص، وہی سیاہ لباس، وہی درخت کے نیچے بیٹھا وجود۔ نوری کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اندھیرا پھیل چکا ہے اور گاؤں کے مرد عموماً مغرب کی اذان کے بعد گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی کا یوں بیٹھے رہنا اور بار بار اس کا پیچھا کرنا نوری کے دل میں خوف اور بے چینی بھر دیتا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچی تو اس نے قدم روکے اور غصے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ شخص اب اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا اور نوری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ نوری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف، بے بسی اور غصے کا ایک طوفان اس کے اندر بپھرا ہوا تھا۔ وہ اچانک پلٹی اور تیز آواز میں چیخی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تم کون ہو آخر؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک جرأت تھی، وہ جرأت جو ایک مظلوم کی برداشت کی آخری حد پار کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص ایک لمحے کو رکا، پھر دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ نوری چند لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ اس کی آواز میں نرمی نہ تھی لیکن دھمکی بھی نہیں تھی، جیسے وہ ایک سچ بول رہا ہو جو کسی راز سے بندھا ہوا ہو۔ نوری کا دماغ چکرا گیا، وہ سخت الجھن میں تھی۔ اس کے دل میں سوال اٹھنے لگے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ کیوں پیچھا کرتا ہے میرا؟ آخر اسے میرے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مگر ان سوالوں سے زیادہ اس وقت نوری کو ایک اور خوف لاحق تھا، بدنامی کا خوف۔ گاؤں کی عورتوں اور مردوں کے ذہن تنگ تھے۔ یہاں لڑکی اگر کسی اجنبی مرد کے ساتھ 2 لفظ بول بھی لے تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگتی تھیں۔ نوری کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر کسی نے اس شخص کو اس کے پیچھے آتے دیکھا تو سارا گاؤں اس کے خلاف ہو جائے گا۔ بد کردار، بے حیا، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی جیسے الفاظ اس کے گرد لپکنے لگیں گے۔ یہ سوچ کر نوری کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ قدم تیز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، پر دل ہی دل میں اس نوجوان کے وجود سے لرزتی رہی۔ گلی کا آخری موڑ آ گیا، وہ نکڑ جہاں عام طور پر گاؤں کے چند آوارہ نوجوان بیٹھے گپ شپ کرتے یا کسی کی راہ تکا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں 2 لڑکے بیٹھے تھے، اور جیسے ہی نوری ان کے قریب پہنچی ان کی نظریں اس کے جسم کو گھورنے لگیں۔ وہ گھورنے والی نظروں کا زہر وہ پہلی بار نہیں پی رہی تھی، لیکن آج اسے کچھ زیادہ شدید لگا۔ دل میں بے چینی اور خوف بڑھ گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اچانک پلٹی تاکہ اس پیچھے آنے والے شخص سے فاصلہ رکھ سکے، مگر جب پیچھے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ شخص وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا؟ کیا وہ اس کے کہنے پر واقعی واپس چلا گیا، یا وہ کسی اور موڑ سے غائب ہو گیا؟ نوری کا دل ایک لمحے کو عجیب سی الجھن میں ڈوب گیا۔ دل میں ایک انجانی سی خالی جگہ محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی ایسے وجود سے دور ہو گئی ہو جو شاید واقعی اس کی حفاظت کر رہا تھا، مگر وہ اسے سمجھی نہیں۔ بہرحال اس نے جلدی سے قدم اٹھائے اور گھر کی طرف بھاگتی ہوئی پہنچ گئی۔ دروازے پر اس کا باپ کھڑا تھا۔
مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور وہ بیٹی کی دیر پر پریشان تھا۔ نوری نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جس پر وقت نے تھکن اور غربت کے گہرے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں جا کر جیسے ہی اس نے دوپٹہ اتارا، وہ بیٹھتے ہی گہرے سانس لینے لگی۔ آج کا دن ایک بار پھر اس پر بھاری پڑا تھا۔ حویلی کی ظالم مالکن، اندھیری گلی، آوارہ نظروں والے لڑکے، اور سب سے بڑھ کر وہ سیاہ لباس والا پراسرار شخص جو نہ جانے کب سے اس کی زندگی کے گرد دائرہ بنا رہا تھا۔ نوری کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور دل خوف، غصے اور عجیب سی کشمکش سے لرز رہا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کون ہے، دوست یا دشمن، محافظ یا خطرہ۔ لیکن ایک بات یقینی تھی، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور شاید آنے والے دنوں میں وہ اس کے نصیب کا رخ بھی بدل دے۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی بڑی شدت سے اس کی منتظر تھیں اور یہی اس کی کل کائنات تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اس گھر کی سربراہ بن چکی تھی۔ اماں کو ٹی بی کا مرض تھا، لیکن گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور یہ مرض جان لیوا ثابت ہوا۔ محض 2 سال کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا پہلے زمیندار کی زمینوں پر کام کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک انہیں ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ سانپ کے کاٹنے کا بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ ان کی جان تو گاؤں کے حکیم نے بچا لی تھی، لیکن جب زہر پوری ٹانگ میں پھیلا تو ڈاکٹر نے وہ ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیا، ورنہ ان کی جان بچانا بہت مشکل تھا۔ نوری اس وقت صرف 17 سال کی تھی اور اس کی دونوں چھوٹی بہنیں جنہوں نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ اچانک ہی پے در پے ہونے والی تکلیفوں نے نوری کو بہت اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر ابا ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ نوری کا خاندان کتنا غریب ہے۔ پھر کسی عورت نے اسے زمیندار کی حویلی میں کام پر لگوا دیا، لیکن زمیندارنی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ صرف اس کی غربت کا خیال کر کے زمیندارنی نے اسے حویلی پر نوکری دی تھی۔ نوری بڑی ہی معصوم تھی، اوپر سے خدا نے اسے دلکشی اور خوبصورتی سے بھی نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت ان مردوں سے خوفزدہ رہتی جو حویلی میں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، وہ اسے ایک مفت کا مال سمجھ کر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن نوری انہیں نظر انداز کرتی رہتی۔ لیکن پھر نہ جانے زمیندارنی کو اس سے کیا پرخاش ہو گئی کہ وہ اسے جان بوجھ کر دیر سے چھٹی دینے لگی۔ اس کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، لیکن آج تک وہ بے اولاد تھی۔ گاؤں کی ساری لڑکیوں سے وہ بے پناہ چڑھتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر ایک نظر باز انسان تھا، جبکہ نوری بالکل خاموش رہتی۔ جب بھی مالک کے آنے کا وقت ہوتا، وہ فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مالک کی نیت کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ جب وہ گھر جاتی تو ہمیشہ کی طرح اس گلی سے گزرتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا، وہ گلی جس نے سارے گاؤں والوں پر ایک خوف طاری کر رکھا تھا۔ اس گلی میں ایک درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ گاؤں کی جوان لڑکیاں اس گلی سے گزرتی ہی نہیں تھیں، لیکن ہر رات نوری کا وہاں سے گزرنا مجبوری تھا، کیونکہ اس گلی کا راستہ ہی اس کے گھر سے متصل تھا۔ آج تک نوری کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن ہاں کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جب سے یہاں سے گزرتی ہے تب سے یہی شخص جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، مفلر میں چہرہ چھپائے اسی طرح آنکھیں نیچے کر کے بیٹھ کر نوری کو دیکھتا رہتا تھا۔ اور آج تو اس نے اتنی ہمت کی کہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ نہ جانے کون ہے یہ، لیکن نوری کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، چپ چاپ وہاں سے گزر کر چلی جاتی۔ اور پھر جب اس شخص نے کہا کہ وہ نوری کی حفاظت کرتا ہے تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ آج بھی وہ دیر سے گھر آئی تھی۔ ابا کہنے لگا، بیٹی اتنی دیر سے کیوں آتی ہے؟ گاؤں کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ نوری نے سر جھکا لیا، پھر غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، کیا کروں ابا، مالکن کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ ساری ملازم عورتوں کو چھٹی دے دیتی ہے، لیکن مجھے سب سے آخر میں دیتی ہے۔ شاید وہ مجھے کام پر ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ تو ابا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی برا وقت ہے، گزار لے، صبر کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے۔ یہ وقت گزر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے حالات ہمارے لیے کچھ اچھا سبق لے کر آئیں۔ لیکن نوری کو اچھے دنوں کی امید نہیں تھی۔ دونوں چھوٹی بہنیں کسی گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ نوری سوچ رہی تھی کہ وہ تو 5 جماعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو وہ خوب پڑھائے گی۔ وہ کسی کے گھر انہیں کام پر ہرگز نہیں لگوائے گی، جیسے وہ ہر روز ذلیل ہوتی ہے۔ پھر ایک دن مالکن نوری سے کہنے لگی، مجھے تیرے ابا سے ملنا ہے، اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر نوری حیران رہ گئی تھی کہ آخر مالکن ابا سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں مالکن، ابا تو یہاں نہیں آ سکتا، لیکن میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ آپ سے ملاقات کرنے ضرور آئے۔
مالکن نے یہ سن کر سر ہلا دیا تھا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے نوری کو دیکھتی رہی۔ پھر دوسرے دن ابا نے مالکن سے خود جا کر ملاقات کی تھی۔ ایک ٹانگ پر چلتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے حویلی میں پہنچے تھے، لیکن جب گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ان کی جیب میں 10,000 روپے بھی تھے۔ یہ دیکھ کر نوری حیران رہ گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، ابا، کیا یہ مالکن نے دیے ہیں؟ ابا نے سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ہاں نوری بیٹی، اب اپنے دن بدلنے والے ہیں۔ مالکن نے تیرا رشتہ مانگا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ نوری یہ سن کر حیران رہ گئی، حیرت سے کہنے لگی، ابا، لیکن مالکن کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، پھر اس نے رشتہ کس کے لیے مانگا ہے؟ ابا یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، ارے پگلی، اس نے رشتہ اپنے شوہر کے لیے مانگا ہے۔ وہ مالک سے تیری دوسری شادی کروانا چاہتی ہے، صرف اور صرف اولاد کی خاطر۔ کیا تو یہ سن کر خوش نہیں ہوئی؟ اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ابا حیران تھا۔ نوری حیرت سے کہنے لگی، ابا، یہ تو نے کیا کیا؟ مالکن کو ہاں بھی کہہ دی اور ان سے پیسے بھی لے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زمیندار کی عمر 50 سال ہے، جبکہ تیری بیٹی ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ ابا، تو مجھ پر یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ ابا یہ سن کر کہنے لگا، دیکھ بیٹی، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ گھر کے حالات دیکھ کتنے خراب ہیں، اور پھر میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو کیسے پالوں گا؟ اگر تو اس شادی پر راضی ہو گئی تو گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور تیری بھی پوری زندگی عیش سے گزرے گی۔ زمیندارنی نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ تیرا بہت خیال رکھے گی۔ انہیں صرف اولاد چاہیے کیونکہ زمیندارنی ماں نہیں بن سکتی۔ نوری آنسوؤں سے روتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی اس قدر مشکل کا شکار ہو جائے گی۔ پھر اس دن کے بعد وہ کام پر بھی نہیں گئی۔ ابا کہنے لگا، 1 ہفتے بعد تیرا نکاح ہے۔ نہیں، وہ کبھی بھی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی۔ وہ نہ صرف عمر میں بڑا ہے بلکہ ایک گھٹیا انسان بھی ہے جو گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر اپنی بری نظر رکھتا ہے۔ نوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس دن وہ اپنی سہیلی کلثوم کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے کلثوم کو ساری پریشانی بتائی۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کلثوم بھی حیران رہ گئی تھی کہ آخر اس کا ابا اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے۔ نوری جو ابھی کلثوم کے گھر سے واپس آ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں بے بسی اور ذہن میں شور لیے چلتی جا رہی تھی۔ وہ تھکن سے نہیں، دکھ سے لڑکھڑا رہی تھی۔ کلثوم کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ گاؤں کے کسی شخص کی اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے تیرے ابا نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب تو بھی اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لے۔ لیکن نوری کو یہ نصیب منظور نہیں تھا۔ وہ دل سے جانتی تھی کہ یہ ظلم ہے، ایک ایسا رشتہ جس میں نہ عزت تھی نہ محبت، صرف لالچ، جسم اور جبر۔ اس کے دل میں بے چینی اتنی شدید تھی کہ وہ راستے میں ہی روتی ہوئی، قدم گھسیٹتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مٹی کی اس پگڈنڈی پر پہنچی جو گاؤں کے ایک ویران درخت کے نیچے سے گزرتی تھی، اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، جیسے کوئی سانسوں کی چاپ، ایک سایہ اس کے گرد لپٹ رہا ہو۔ نوری نے دل کی دھڑکن قابو میں کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور وہیں ساکت رہ گئی۔ سامنے وہی پراسرار نوجوان موجود تھا جو کئی بار اسے اس درخت کے نیچے دکھائی دیتا تھا۔ آج بھی وہ اسی گہری خاموشی، اسی پراسرار نگاہ کے ساتھ نوری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی مسکراہٹ تھی نہ کوئی نرمی، بس ایک ایسا جذبہ جو الفاظ سے ماورا تھا۔ نوری پیچھے ہٹی، ڈر گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ نوجوان اس کے قریب آیا اور اچانک اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس گرم تھا، اتنا گرم کہ نوری کو یوں لگا جیسے وہ آگ کا کوئی شعلہ ہو، اور اس کا جسم تپش سے جلنے لگا۔ وہ لرز گئی مگر اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں میں اب ایک نئی شدت تھی، ایک ایسی بےتابی جس نے نوری کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ تب وہ نوجوان بولا، تیاری کر لو، 3 دن بعد تم میری دلہن بنو گی، کسی اور کی نہیں۔ یہ سنتے ہی نوری کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، اس کی زبان پر لفظ جم گئے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سوچنے لگی، کیا وہ نہیں جانتا کہ میرے باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ میرا نکاح 3 دن بعد ہے؟ مگر جو سوال اس کے ذہن میں تھا وہ جواب کی صورت میں اس نوجوان کے چہرے پر تھا۔ تب اس نے اپنا مفلر چہرے سے ہٹا دیا۔ آج پہلی بار نوری نے اس کا مکمل چہرہ دیکھا اور دیکھ کر جیسے وہ خود کو بھول گئی۔ وہ نوجوان ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ اور چمکدار تھیں جن میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کا چہرہ جیسے کسی بادشاہ کا ہو، نکھرا ہوا، بے عیب۔ اس کی شخصیت میں ایک دبدبا، ایک وقار تھا جسے نوری نے کبھی کسی مرد میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اسے کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے
تو یہ شخص کم از کم اس بوڑھے خود غرض زمیندار سے تو بہتر ہے جو صرف اولاد کے لیے اسے اپنی سوتن بنانے پر تلا ہے۔ مگر نوری نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچی۔ اس کا باپ دروازے پر موجود تھا اور اس کی نگاہوں میں ایک ایسی مایوسی تھی جو نوری کے دل کو چیر گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید نوری اس سے ناراض ہے اور اس کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی۔ حقیقت یہی تھی، نوری راضی نہیں تھی، اور وہ کیسے ہوتی؟ اس کا دل چیخ چیخ کر انکار کر رہا تھا، مگر وہ باپ کی مجبوری کو بھی سمجھتی تھی۔ یہ گاؤں جہاں صرف امیروں کی سنوائی تھی، غریب کی بیٹی کا نصیب صرف سودا بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے بھلے دل سے نہیں مگر ضرورت سے مجبور ہو کر اس کی قسمت لکھ دی تھی۔ اس نے وہ 10,000 روپے پکڑے جو زمیندارنی نے دیے تھے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے بعد اور رقم بھی ملے گی۔ وہ اپنے حال اور مستقبل کو سنوارنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر نوری کے لیے وہ سب کچھ ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ نوری خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر ذہن مکمل جاگ رہا تھا۔ اس کے دل میں ہلچل تھی، ایک کشمکش، ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نوجوان آتا رہا، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی آواز اور وہ جملہ، 3 دن بعد تم میری دلہن بنو گی۔ نوری نے بے چینی سے کروٹ لی۔ وہ سوچنے لگی، اسے کیسے پتہ چلا کہ میرے نکاح کی تاریخ 3 دن بعد ہے؟ کیا وہ میری زندگی کے ہر لمحے سے واقف ہے؟ اور پھر بے اختیار اس کے لبوں سے دعا نکلی، یا اللہ، اگر وہی میری نجات ہے تو مجھے اس کے حوالے کر دے۔ زمیندار کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں کسی اور دنیا کے مرد کے ساتھ چلی جاؤں، چاہے وہ انسان نہ ہو۔ نوری کو اب اپنے دل میں ایک چھوٹا سا بھروسہ، ایک امید محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی غیر انسانی مخلوق سے دعائیں مانگنا شروع نہیں کیا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہی واحد ذریعہ ہے جو اسے اس بوڑھے زمیندار سے بچا سکتا ہے۔ اب وہ کسی جن کے نکاح میں جائے یا کسی انسان کے، وہ فرق ختم ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہی اس کی قسمت بننا تھا، اور وہ فیصلہ جلدی ہونا تھا، 3 دن بعد ہی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا۔ زمیندارنی چند لوگوں اور اپنے شوہر کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ آج نوری کا نکاح ہونے والا تھا۔ تبھی کلثوم آ کر اسے کہنے لگی، نوری تیار ہو جاؤ، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ لال رنگ کا جوڑا زمیندارنی تمہارے لیے لے کر آئی ہے۔ نوری کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ نوری نے لال رنگ کا جوڑا پہنا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی کہ کلثوم ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری دلہن بنو گی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ لیکن تم مجھے کیسے لے کر جاؤ گے؟ اتنے سارے لوگ ہیں گھر میں، اور میرا نکاح تم سے نہیں بلکہ اس بوڑھے زمیندار سے ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہارا نکاح صرف مجھ سے ہوگا۔ یہ کہتے ہی اچانک اس نے اپنی کالی چادر اتار کر نوری کے اوپر ڈال دی تھی، جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس نے نوری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور سب لوگوں کے درمیان میں سے وہ بڑے آرام سے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر کے، جبکہ نوری کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا اختیار کھو چکی ہے۔ اس نے اپنا وجود، اپنا جسم جیسے اس اجنبی کے حوالے کر دیا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نکاح اس بوڑھے زمیندار کے ساتھ ہو، تبھی تو وہ نوجوان اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر گاؤں سے بہت دور چلا آیا تھا۔ رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اچانک ہی نوری کو اپنے ابا کا خیال آیا۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کی بیٹی گھر سے غائب ہے تو نہ جانے ابا کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ لیکن ابا، میں کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے اس مصیبت میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ میں پہلے ہی بہت سی پریشانیوں کا شکار ہوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور مایوس بیٹھی تھی۔ تبھی اسے دور ایک گھر نظر آیا۔ وہ نوجوان پلٹ کر نوری کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی تھی، چہرے پر جھگمگاہٹ تھی۔ نوری نے سر جھکا لیا۔ وہ نوجوان اسے کہنے لگا، وہ رہا میرا گھر، میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اس کی بہو کو آج اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ نوری نے پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، پھر وہ اسے کہنے لگی، نہیں، ابھی میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ فی الوقت مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی جو میری جان بچا سکے، کیونکہ اگر میں ایک بار اس حویلی میں چلی جاتی تو مر کر ہی باہر آتی۔ اسی لیے تم نے میری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ، لیکن میں چند دن تمہارے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد میں واپس اپنے گاؤں لوٹ جاؤں گی۔
میں اپنی قسمت کا فیصلہ اس رب پر چھوڑ دوں گی۔ وہ سر جھکا کر اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ یہ سن کر نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا پھر میرے اس دل کا کیا؟ میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارا عاشق ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اپنی ماں سے خاص طور پر ملوانے کے لیے۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر چلا آیا تھا۔ نوری نے جیسے ہی اس کی بوڑھی ماں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ سفید بالوں والی وہ بڑھیا بڑی ہی خوفناک قسم کی عورت لگ رہی تھی۔ اس نے عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے نوری کو دیکھ رہی تھی، پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اچھا تو یہ ہے تمہاری پسند، لیکن مجھے حیرانی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ یہاں تک کیسے آ گئی؟ کیا اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ تم کون ہو؟ وہ بڑے پراسرار انداز میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی، لیکن نوری کے کانوں تک آواز بآسانی پہنچ رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے ان دونوں ماں بیٹے کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ نوجوان اپنی ماں سے سرگوشی میں کہنے لگا، ابھی آپ نے اسے کچھ بھی نہیں بتانا، کیونکہ میں اسے اپنی دلہن بناؤں گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ نوری خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، گو کہ اس کے الفاظ وہ بآسانی سن سکتی تھی، لیکن وہ ابھی کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تبھی اس بوڑھی میلی کچیلی عورت نے ایک بڑا سا تھال اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا تھا جس کے اندر سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ نوری سے اس کی طرف دیکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت گھٹن اور عجیب سی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا لو بیٹی، اب تمہیں اپنی زندگی یہیں گزارنی ہے۔ بوڑھی بڑے پیار سے اس سے بات کر رہی تھی، لیکن نوری سے اس کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ میرا بیٹا تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے نہیں دے گا، کیونکہ تم اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہو۔ چند دن بعد میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دوں گی۔ نوری پریشانی کا شکار تھی، لیکن اس نے اپنی پریشانی ان دونوں پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ ابھی وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا اور خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ وہ خود حیران تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا اور اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ نہ جانے وہ کس پریشانی کا شکار ہوگا، کہیں زمیندارنی نے اس سے کسی قسم کا بدلہ نہ لے لیا ہو۔ یہی سوچ کر وہ بے چین ہو کر اٹھی۔ اچانک ہی اس نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی اپنے باپ کے پاس، اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے پاس۔ نہیں، اس نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس نے زمیندارنی سے پیسے بھی لے لیے تھے۔ یہی سوچ کر جیسے ہی وہ جانے لگی تو اچانک وہی نوجوان سامنے آ گیا، وہی جو اپنی مسکراہٹ، پرکشش چہرے اور عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ نوری کی تقدیر میں یوں داخل ہو چکا تھا جیسے اس کا سایہ ہو۔ اس نے نوری کا راستہ روکتے ہوئے ٹھہرے ہوئے مگر سخت لہجے میں کہا، کہاں جا رہی ہو؟ تم بھول رہی ہو کہ میں تمہیں کتنی مشکلوں سے یہاں لایا ہوں، تمہیں سب سے بچا کر، تمہاری سانسوں تک کو چھپا کر اس دنیا میں لے کر آیا ہوں جہاں تم محفوظ ہو، اور اب تم خود ہی واپس جانا چاہتی ہو؟ نوری ایک لمحے کے لیے چونکی، جیسے کسی نے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی ہوں، مگر پھر سنبھل کر بولی، میرا واپس جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ میرا ابا پریشانی میں ہوگا اور میری دونوں چھوٹی بہنوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ میں ان کی ذمہ دار ہوں، مجھے جانا ہی ہوگا، وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ ابھی نوری کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ نوجوان ایک لمحے کو بپھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی اور اس کی آواز میں وہ پرانی گونج لوٹ آئی جو نوری پہلے بھی سن چکی تھی، مگر اب تو وہ کچھ زیادہ ہی بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، لیکن اب تم کہیں نہیں جا سکتی نوری، تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہارا عاشق ہوں، وہ عاشق جس نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر دل ہار دیا تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی میرا دل تمہارے وجود کا اسیر ہو گیا، اور اب تم مجھ سے دور جانے کا سوچ رہی ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ نوری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا، مگر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک بھروسہ بھی، جیسے اسے ابھی بھی یقین ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ نوجوان جو پہلے سنجیدہ لگ رہا تھا اب عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، زبردستی؟ نوری، میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ تمہیں یہاں لانے والا میں ہوں۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ سینکڑوں لوگوں کے درمیان میں سے تمہیں نکال کر بغیر کسی کی نظر پڑے میں تمہیں یہاں کیسے لایا؟ تمہیں کسی نے دیکھا تک نہیں، نہ کسی کو خبر ہوئی،
تم نہیں جانتی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور میری طاقت کیا ہے۔ اگر تمہیں اس وقت سب کچھ معلوم ہو جائے تو شاید تم اپنے ہوش کھو بیٹھو۔ نوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے سوال کیا، ایسی کون سی حقیقت ہے جو مجھے ہوش سے بیگانہ کر دے گی؟ کیا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ تبھی وہ نوجوان کچھ قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور اچانک ایک عجیب سناٹا فضا پر چھا گیا۔ اس کے برابر میں جیسے کسی نے پردہ ہٹایا ہو۔ ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی جس کے چہرے پر عجیب دراڑیں، آنکھوں میں وحشت اور وجود میں ایک غیر فطری لرزش تھی۔ وہ نوری کو گھورتے ہوئے آگے بڑھی اور جیسے ہی وہ نوجوان اس کے ساتھ کھڑا ہوا، نوری نے دیکھا کہ ان دونوں کی حالت تیزی سے بدلنے لگی۔ نوجوان کا حسین چہرہ، اس کی شکل، اس کا روپ سب دھواں دھواں ہونے لگا۔ اس کا جسم لمبا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں تیرتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پنجوں میں تبدیل ہو رہے تھے اور چہرہ اب کسی درندے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نوری کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ سامنے جو تھا وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، ایک ایسا وجود جسے وہ صرف کہانیوں میں سنتی آئی تھی مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ بوڑھی عورت، وہ اب ایک وحشت ناک مخلوق بن چکی تھی جس کے دانت اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ باہر جھانک رہے تھے، اور اس کے پاؤں وہ تو سرے سے غائب تھے۔ اس کا لباس پرانا، جلا ہوا اور آنکھیں سرخ جیسے دہکتے انگارے۔ نوری کے قدم لڑکھڑائے، وہ پیچھے ہٹی لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور آواز جیسے گلے میں اٹک گئی ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کپکپاتی آواز میں کہا، میں حیران ہوں کہ تم دونوں میرے سامنے انسان کے روپ میں آئے۔ تمہاری باتوں، تمہارے لہجوں اور تمہارے چہروں نے مجھے یہ گمان ہی نہیں ہونے دیا کہ تم انسان نہیں۔ اور اب جب کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم دونوں جنات ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری کیا خطا تھی۔ میں نے تو تم سے صرف بھلائی کی امید رکھی تھی، میں نے تو تمہیں اپنا نجات دہندہ سمجھا، ایک محافظ سمجھا، مگر تم نے تو مجھے دھوکہ دیا۔ نوری کی آواز میں خوف کی گونج تھی لیکن اس کے لہجے میں سچائی کی طاقت چھپی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا مگر وہ گری نہیں، جھکی نہیں۔ وہ دو مخلوق جو اب مکمل جناتی شکل میں اس کے سامنے تھیں، شاید خود بھی نوری کی ہمت پر کچھ لمحے کو رک گئیں۔ نوری اب ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں نہ عقل کام آ رہی تھی، نہ دعا، نہ دنیاوی طاقت، صرف ایمان، صرف سچائی اور صرف وہ وعدہ جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ کبھی ظلم کے آگے نہیں جھکے گی۔ وہ کمرہ، وہ محل، وہ فضا، سب کچھ اب خوفناک لگ رہا تھا۔ در و دیوار پر سائے لرز رہے تھے۔ فضا میں ایسی سرگوشیاں تھیں جن کا مطلب سمجھنا ممکن نہ تھا، اور وہ دونوں جنات اب بھی اس پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ مگر نوری نے اب اپنے دل کی لرزش کو قابو میں کرتے ہوئے دوبارہ کہا، میری نیت صاف تھی، میرا دل سچا تھا۔ اگر تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو تو دو، لیکن یہ یاد رکھو، تم مجھ سے میری روح تو چھین سکتے ہو، میری سانسیں بند کر سکتے ہو، مگر میرے دل کا یقین ختم نہیں کر سکتے۔ میں تم سے رحم نہیں مانگتی، میں تم سے انصاف مانگتی ہوں۔ نوری کی بات مکمل ہوئی تو فضا میں جیسے کچھ لمحوں کو خاموشی چھا گئی، ایک بوجھل، دبیز اور گہری خاموشی۔ اب یہ نوری کی ایمان، نیت اور ہمت کا امتحان تھا، اور وہ اسے پوری ہمت سے دے رہی تھی۔ مگر یہ تو بس آغاز تھا، کیونکہ اس گھر میں کہانی ابھی مکمل نہیں تھی۔ جنات کے درمیان نوری کی موجودگی اور ان کے عشق، طاقت اور ارادوں کی ٹکر، ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ تبھی وہ بولا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے نوری، تم نے کچھ ایسا نہیں کیا جس پر تمہیں ملال ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ غلطی میری بھی نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جو تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا، جسے تمہاری آنکھوں کا نور، تمہارے وجود کی پاکیزگی نے جکڑ لیا۔ میں تمہیں اپنی مرضی سے یہاں نہیں لایا، بلکہ عشق نے مجھے مجبور کیا کہ تمہیں یہاں لاؤں، تمہیں دیکھوں، تمہیں محسوس کروں۔ نوری گمسم ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نوجوان کی آواز میں ایک ایسا اثر تھا جو دل کی دیواروں کو ہلا رہا تھا۔ وہ کہتا گیا، اگر تمہاری شادی کسی اور سے ہوگی، اگر تم کسی اور کی دلہن بننے جا رہی ہو تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ میں تمہیں ہر اس نظر سے غائب کر دوں گا جو تم پر ناپاک ارادے رکھتی ہو۔ تمہاری حفاظت میرا فخر ہے اور تمہارا ساتھ میری خواہش۔ اس لیے یاد رکھو نوری، تم صرف میری دلہن بنو گی، چاہے وقت تمہیں میری دلہن بننے کی اجازت دے یا نہ دے، چاہے تم خوشی سے مانو یا دکھ کے آنسوؤں کے ساتھ، لیکن تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکو گی۔ یہ وعدہ، یہ عہد آج سے ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو،
میں تمہیں جانے سے روکوں گا نہیں، لیکن تمہاری تقدیر کا دروازہ میں خود بند کر چکا ہوں۔ تم صرف میری ہو اور رہو گی۔ نوری کا دل جیسے ایک پل کو تھم سا گیا، اس کی پلکیں لرزیں اور وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے تم سے شکایت بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک بیٹی ہوں، ایک بہن ہوں، اور میرے دل میں اپنے باپ اور اپنی بہنوں کی فکر سب سے زیادہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا سہارا بنوں، ان کے لیے کچھ کر سکوں، ان کی زندگی میں آسانی لا سکوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کسی انسان سے شادی کا نہ سوچوں گی، نہ کوئی تعلق رکھوں گی۔ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرا دل بہت بے چین ہے۔ نہ جانے میرے باپ کا کیا حال ہوگا، وہ بہت ضعیف ہیں، اور تم جانتے ہو زمیندارنی کتنی ظالم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میرے باپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جنزاد نے نوری کی بات غور سے سنی، اس کی آنکھوں میں نمی کو محسوس کیا اور نرمی سے بولا، تمہاری بے چینی فطری ہے نوری، لیکن گھبراؤ مت، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک جنات کی طاقت ہے جو تمہیں کسی بھی ظلم کے سائے سے محفوظ رکھے گی۔ تم بے خوف ہو کر اپنے گھر لوٹ سکتی ہو، تمہارا باپ خیریت سے ہے، اور کوئی بھی، چاہے وہ زمیندار ہو یا زمیندارنی، اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس وقت سے تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے، اور جو وعدہ میں نے کر لیا وہ ہر حال میں نبھاؤں گا۔ نوری نے جیسے سکون کا سانس لیا، اس کا چہرہ جو خوف سے زرد تھا اب کچھ حد تک پرسکون ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور آہستگی سے کہنے لگی، اگر تم میرے محافظ ہو، اگر تم میری حفاظت کے لیے موجود ہو، تو میں کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی تمہاری رہوں گی، تمہاری امانت۔ میں کبھی کسی انسان کی دلہن نہیں بنوں گی۔ میرا دل، میرا جسم، میرا وجود سب تمہارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوری نے جیسے اپنے دل کے اندر ایک بڑی جنگ جیت لی۔ یہ اس کا فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی یہ صرف عشق نہیں، یہ ایک روحانی وابستگی ہے، ایک ایسا رشتہ جو کسی عام انسان سے ممکن نہ ہوتا۔ اس نے اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنی دنیا کا کنٹرول ایک ایسی ہستی کے حوالے کر دیا جو انسانی نظر سے اوجھل تھی، مگر دل کے سب سے قریب۔ نوری نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، ایسا قدم جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ جنزاد جو اب تک گمبھیر اور سنجیدہ انداز میں بات کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی، جیسے وہ نوری کے فیصلے سے خوش ہوا ہو، جیسے اس نے ایک قیمتی خزانہ پا لیا ہو۔ لیکن اس کی خوشی کا یہ لمحہ خاموش تھا، ظاہری نہیں۔ اس نے نوری کے گرد ایک غیر محسوس حفاظت کی دیوار کھڑی کی اور آہستگی سے بولا، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو نوری، تم محفوظ ہو، اور جب کبھی تمہیں میری ضرورت ہو، چاہے تم مجھے پکارو یا نہ پکارو، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہاری سانسوں میں، تمہاری خاموشیوں میں۔ اس کے بعد جنزاد نے ایک لمحے کو نوری کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک خفیف سا اشارہ کیا اور چند لمحوں بعد نوری خود کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا محسوس کرنے لگی۔ یہ سب کچھ خواب جیسا تھا۔ ایک پل پہلے وہ کسی اور دنیا میں تھی، اور اب واپس اپنے دروازے پر۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ چلی کیسے آئی، راستہ کیسے طے ہوا، اور وقت کہاں گیا۔ لیکن ایک بات وہ پوری طرح محسوس کر رہی تھی، ایک نرم سی روشنی، ایک محفوظ احساس جو اب اس کے ساتھ تھا۔ جنزاد خاموشی سے اسے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا، لیکن وہ گیا نہیں تھا۔ اس کی موجودگی اب نوری کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ نوری نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کی موجودگی کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا ہر قدم، ہر سانس اور ہر لمحہ جنزاد کی چھاؤں میں گزرے گا، اور اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کا ایک اپنا تھا جو نظر نہیں آتا تھا، مگر ہر وقت اس کے دل میں، اس کے گرد، اس کے تحفظ میں موجود تھا۔ نوری اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی، دل میں ایک عجیب سا اضطراب لیے، جیسے ہوا میں کوئی اندیکھا خطرہ تیر رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی چادر کو مضبوطی سے سنبھالا اور آہستگی سے دروازے کا کنڈا کھولا۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نوری کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ اس کا باپ عین دروازے کے سامنے کھڑا تھا، خاموش اور ساکت، مگر چہرے پر غصے اور دکھ کی ملی جلی سختی۔ اس نے نوری کو دیکھا، لیکن فوراً منہ پھیر لیا، جیسے اس کی بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہ ہو۔ نوری کے قدم لرزنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور باپ کے قدموں میں گر گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ابا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں نے جو کچھ کیا اپنی عزت، اپنی غیرت اور سچائی کے لیے کیا۔ میں اپنی بہن کو بچانے گئی تھی، اپنے لیے نہیں۔
اس کے باپ نے غصے سے ہنکارا بھرا اور جھنجھلا کر کہا، نوری، تیری وہ سچائی، وہ غیرت اب کس کام کی؟ تیری وجہ سے تیری چھوٹی بہن کو سزا ملی ہے۔ وہی معصوم، وہ تہمینہ جس نے کبھی دروازے سے باہر قدم نہیں رکھا، اسے زمیندارنی اپنے ساتھ زبردستی لے گئی ہے۔ یہ جملہ نوری کے کانوں میں یوں گونجا جیسے کسی نے اس کے وجود پر بم گرا دیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تہمینہ، وہ تو صرف 14 سال کی بچی ہے، وہ تو ابھی بچی ہے ابا۔ زمیندارنی نے کیسے ایسا ظلم کر دیا؟ کیسے وہ ایک معصوم پر ہاتھ ڈال سکتی ہے؟ نوری کے اندر سے چیخ نکلنے والی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف مڑی، جیسے اسی لمحے بھاگ کر حویلی جا پہنچے گی۔ لیکن پیچھے سے اس کا باپ تڑپ کر بولا، رک جا نوری، ایسے نہ جا، تو نہیں جانتی وہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ زمیندارنی کا غرور، اس کی ہوس اور اس کا ظلم، تو ایک پل میں اس کا شکار بن جائے گی۔ وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اس بار وہ تجھے برداشت نہیں کرے گی۔ مگر نوری اب رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور مضبوط لہجے میں کہا، ابا، میں اب وہ نوری نہیں جو ظلم سہ جائے۔ میں ایک غریب لڑکی ضرور ہوں، لیکن کمزور نہیں ہوں میں۔ میرے ساتھ ایک طاقت ہے، ایک ایسی قوت جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے، اور میں جانتی ہوں وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ میرا وعدہ نبھائے گا، وہ میری بہن کو بچائے گا۔ نوری کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ بے خوف تھی۔ اس کے چہرے پر پختہ ارادے کی جھلک تھی اور اس کی چال میں عزم کی آگ۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے پیچھے وہ جنذات تھا جس کی محبت خاموش تھی لیکن وفاداری مضبوط، جس نے نوری سے کہا تھا کہ جب کبھی تم پر مشکل آئے تم صرف مجھے یاد کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اسی بھروسے پر نوری حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ سنسان اور ہواؤں سے بھرا ہوا تھا، جیسے فضا میں کوئی اندیکھے وجود اس کی آمد کا شدت سے منتظر ہوں۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچی، اسے دور سے ہی سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ در و دیوار جیسے سہمے ہوئے تھے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک غیر فطری خاموشی جو دل کو کپکپانے پر مجبور کر دے۔ لیکن اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز، ایک درد بھری چیخ حویلی کے اندر سے ابھری اور نوری کے دل میں خنجر کی طرح اتری۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں، اس کی پیاری بہن تہمینہ کی تھی، ایک معصوم 14 سالہ بچی جو ظلم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ نوری نے نہ وقت ضائع کیا، نہ خوف کا کوئی خیال آیا۔ وہ آواز کے تعاقب میں اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی، نہ زمیندارنی، نہ اس کے نوکر، نہ اس کا شوہر، اور نہ ہی یہ حویلی، کیونکہ آج نوری صرف بہن نہیں، ایک محافظ بن چکی تھی، اور اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت کھڑی تھی جو نظر نہیں آتی تھی لیکن موجود ضرور تھی۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور بنا کسی خوف کے تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہو۔ نوری نے گرجدار آواز میں زمیندارنی سے سوال کیا، میری بہن کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی، تم کوئی خدا نہیں ہو جو ہماری تقدیر لکھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ بڑے بڑے مردوں کی بھی زبان لڑکھڑا جائے۔ زمیندارنی جو غرور اور خودسری کی جیتی جاگتی مثال تھی، غصے سے تلملا اٹھی اور اپنی سفید چمکدار ساڑی کا پلو جھٹک کر نوری کی طرف لپکی جیسے اس پر ہاتھ اٹھانے والی ہو۔ لیکن اسی لمحے اچانک ایک انوکھا واقعہ رونما ہوا۔ زمیندارنی کا جسم لرزنے لگا، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور اس کی آنکھیں جیسے کسی اندیکھی ہستی کو دیکھ کر خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ آدھے ہوا میں رک گئے اور وہ مسلسل نوری کے پیچھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے کوئی نہایت بھیانک منظر دکھائی دے رہا ہو۔ نوری نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، کم از کم انسانوں کی نظر کے مطابق۔ اس کے چیخنے، کپ کپانے اور بار بار ایک ہی سمت اشارہ کرنے پر ساری حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ نوکر، نوکرانیاں، باڈی گارڈز سب دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ہر کوئی حیرت زدہ تھا کہ زمیندارنی کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی مرگی کا دورہ ہے یا پھر کچھ اور۔ لیکن سب سے زیادہ حیران نوری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے واقعی کوئی ہے، کوئی جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے مگر وجود رکھتا ہے۔ تبھی زمیندار جو اب تک حویلی کے صدر دروازے کے پاس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور بپھری ہوئی آواز میں چیخا، اے لڑکی، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ یہ حویلی ہے یا تماشا گاہ؟ نوری نے خود پر قابو رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میں تماشا نہیں، اپنی بہن کو لینے آئی ہوں۔ وہ میری بہن ہے، میری ذمہ داری، اور میں اسے یہاں ظلم کی چکی میں پستہ نہیں دیکھ سکتی۔
زمیندار نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنی بہن کو، لیکن سن لو، تم اور تمہارے باپ نے جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ آج کے بعد تم لوگ کبھی اس گاؤں میں قدم بھی نہیں رکھو گے۔ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً یہ گاؤں چھوڑ دو اور کبھی واپس مت آنا۔ نوری نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے کسی خاموش وعدے کو یاد کر رہی ہو، پھر آنکھیں کھول کر پرسکون لہجے میں بولی، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میری عزت میری بہن کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں، تم بس میری بہن کو میرے حوالے کر دو، میں خود کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ زمیندار جو خود بھی اپنی بیوی کے متشدد رویے سے تنگ آ چکا تھا، اس نے فوری طور پر تہمینہ کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تہمینہ جو آنکھوں میں آنسو لیے لرزتے قدموں سے باہر نکلی اور نوری سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، باجی یہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اس کے شوہر سے شادی نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا منصوبہ بنا رہی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ تم شادی کرو، ماں بنو، اور جو ہی زمیندار کا وارث پیدا ہو وہ تمہیں ختم کر دے تاکہ بچہ ان کے قبضے میں آ جائے۔ اب وہ مجھے زبردستی اپنے شوہر سے نکاح کروانے جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ نوری نے اسے مضبوطی سے سینے سے لگا لیا، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بس اب سب ختم ہو گیا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک طاقت ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، جسے تم نہیں جانتی لیکن میں جانتی ہوں۔ میری بہن نے اپنی زندگی اس کے حوالے کر دی ہے، اب وہ طاقت ہم سب کے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، نہ اب کبھی ہوں گے۔ تہمینہ نے حیرت سے نوری کی طرف دیکھا، اس کی بہن کے لہجے میں عجیب سا سکون اور پختگی تھی، جیسے وہ انسان نہیں کسی اور ہی دنیا کی محافظ ہو۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگلے دن نوری نے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، اپنے باپ کو راضی کیا اور بہنوں کے ہمراہ شہر کا رخ کر لیا۔ وہاں اس نے نئی زندگی شروع کی، ایک چھوٹا سا گھر، محنت سے کمایا گیا رزق اور سکون سے بھرا ہوا ماحول۔ وقت گزرتا گیا، نوری کے گھر میں جیسے برکت برسنے لگی۔ اس کے والد جو پہلے اس سے خفا تھے اب خوش تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ نوری نے کوئی عام قدم نہیں اٹھایا، اس نے اپنی عزت، خاندان اور ایمان کی حفاظت کی ہے۔ تہمینہ اور چھوٹی بہن پروین دونوں وقت کے ساتھ تعلیم یافتہ اور باشعور ہو گئیں۔ نوری نے ان کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کیں، جیسا کہ ہر بڑی بہن کا خواب ہوتا ہے۔ ایک لمحے کو بھی اس نے کبھی خود کے لیے شوہر یا گھر کا خواب نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دل سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ کسی کی دلہن نہیں بنے گی، سوائے اس کے جو اس کی زندگی میں اندیکھی طاقت بن کر آیا تھا اور اسے اپنی حفاظت میں لے چکا تھا۔ وہ وعدہ اب اس کی زندگی کا ایمان بن چکا تھا۔ جب کبھی کوئی نوری سے پوچھتا، تم نے شادی کیوں نہیں کی، وہ خاموش ہو جاتی، صرف مسکرا دیتی، کیونکہ وہ کسی انسان سے نہیں، ایک طاقتور ہستی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی، میں کسی کی دلہن نہیں بن سکتی، کیونکہ میں پہلے ہی کسی کی ہو چکی ہوں، کسی ایسی ہستی کی جو انسانوں میں سے نہیں۔ یوں نوری کی زندگی ایک داستان بن گئی، ایک ایسی لڑکی کی داستان جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اپنی بہن کو بچایا، گاؤں چھوڑا، شہر میں بس گئی اور اپنے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا، لیکن خود ساری عمر تنہا رہی، کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھی۔